بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو سورہ کوثر کے فضائل کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ اس کے شان نزول کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ سورہ کب اور کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل اور اس کے نازل ہونے کے پیچھے کون سی وجوہات تھی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو سورہ کوثر کے کچھ ایسے کرشمات بتاؤں گی کہ چیزیں سن کر آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ سورہ کس قدر فضائل اور برکات سے بھرپور ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس سے آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ بات کی جائے اگر سورہ کوثر کی شان نزول کے بارے میں تو حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کی اولاد مر جائے اس کو عرب ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقتول نسل کہا کرتے تھے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تھا تو کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ ابتر ہے، یعنی کہ مقتول نسل ہے۔ جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کا نام لینے والا بھی نہ رہے گا۔ اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریشی مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس نوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ وہ ہم سے دین کے اعتبار سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حجاج کی خدمت کرنے والے ہیں اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے یہ سن کر کہا تم لوگ اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اہل مکہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسری اولاد نہ رہنے کے سبب ابتر ہونے کے طعنے دیتے تھے یا دوسری وجوہات سے آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، اس کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں ان کے طعنوں کا جواب بھی ہے کہ صرف اولاد نرینہ کے نہ رہنے سے آپ کو مقتول نسل یا مقتول ذکر کہنے والے حقائق سے بھی خبر ہیں۔ آپ کی نسل نسبی تھی، انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو، اور نسل مانوی یعنی آپ پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کی اولاد مانوی ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے بھی بڑھ جائیں گی، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مقبول اور مکرم و معظم ہونا بھی مذکور ہے، جس سے کعب بن اشرف کی قول کی تردید ہو جاتی ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں درج ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک روز جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھی تو اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی، پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی، اور اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے پروردگار یہ تو میری امت میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا ہے۔ اگر حوض کے صفت کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں 2 پرنالے آسمان سے گریں گے جو نہر کوثر کے پانی سے
حوض کو بھر دیں گی، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس حدیث سے سورہ کوثر کے سبب نزول بھی معلوم ہو جائے گا اور لفظ کی صحیح تفسیر بھی، جو قیامت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیراب کرے گی۔ نیز اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اصل نہر کوثر جنت میں ہے اور یہ حوض کوثر میدان حشر میں ہوگی۔ اس میں 2 پرناروں کے ذریعے نہر کوثر کا پانی ڈالا جائے گا۔ اس حدیث میں جو بعض لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دینے کا ذکر ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام سے پھر گئے، یہ پہلے ہی سے مسلمان نہیں تھے مگر منافقانہ اظہار اسلام کرتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا نفاق کھل گیا۔ اس سورہ کا نزول اگر کفار کے طعنوں کے دفاع میں ہو، جیسا کہ آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں، آپ کی اولاد نرینہ فوت ہو جانے کی وجہ سے وہ آپ کو ابتر مقطوع نسل قرار دے کر کہا کرتے تھے کہ ان کا کام چند روز ہے، اس کے بعد ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس سورہ میں آپ کو کوثر عطا فرمانے کا ذکر، جس میں حوض کوثر بھی شامل ہے، ان طعنہ زنوں کی مکمل تردید ہے کہ ان کی نسل اور نسب صرف یہی نہیں کہ دنیا کی عمر تک چلے گی، بلکہ ان کی روحانی اولاد کا رشتہ محشر میں بھی محسوس ہوگا، جہاں وہ تعداد میں بھی تمام امتوں سے زیادہ ہوں گی اور ان کا اعزاز و اکرام بھی سب سے زیادہ ہوگا۔ اب غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو حق تعالیٰ نے کیسی رفعت اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے عہد مبارک سے آج تک پوری دنیا کے چپا چپا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ میناروں پر پکارا جاتا ہے، اور آخرت میں آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوگا۔ سورہ کوثر کا آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے لگی ہوں جو کرنے سے آپ ہر مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دشمن ہیں جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفہ کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ وظیفہ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں اور درمیان میں 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ عمل آپ نے جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے اور ہفتے کے دن ختم کرنا ہے۔ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کریں۔ جس روٹین سے آپ پہلے دن کریں اسی روٹین سے تیسرے دن تک کریں، یعنی اگر آپ نے جمعرات کو وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کیا ہے تو جمعے اور ہفتے کو بھی اسی روٹین کے ساتھ آپ وظیفہ مکمل کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی